السلام علیکم ویورز، آئی ایم محمد سلمان نوید اینڈ یو آر واچنگ ویزاز ٹاکس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم شینجن کا ویزا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کیسے کریں گے اور اسے فل اپ کیسے کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے۔ ہم یہاں پہ اگزامپل لیں گے اسپین کی۔ بہرحال آپ جس بھی کنٹری یا اسٹیٹ کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ کرائٹیریا آلموسٹ سیم ہے، کیونکہ شینجن کا ویزا اپلیکیشن فارم شینجن کی سبھی اسٹیٹ اور کنٹریز کے لیے آلموسٹ سیم ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ سائٹ کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، یہاں سے بھی آپ دیکھ کے لکھ سکتے ہیں۔ اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلی سائٹ جو آپ کے پاس شو ہو رہی ہے، ویلکم ٹو دا اسپین ویزا اپلیکیشن سینٹرز park.bls.spainvisa.com، اس کا میں لنک آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی۔ آپ سمپلی وہاں پہ کلک کر کے اسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی سائٹ آپ نے اوپن کرنی ہے BLS کی۔ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پاپ اپ شو ہوگا، اسے آپ کینسل کر دیں۔ ویزا ٹائپ میں آ جائیں، ہوم کے ساتھ ویزا ٹائپ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی ویزا ٹائپ سلیکٹ کریں گے۔ ٹورزم ویزا ہے، ٹورسٹ ویزا ہے، تو یہاں سے آپ ٹورسٹ ویزا سلیکٹ کریں گے۔ بزنس ویزا ہے یا ادر آپشنز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں ٹورزم ویزا کے لیے اپلائی کرنے جا رہا ہوں، سو میں یہاں سے ٹورزم ویزا سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ ٹورزم ویزا سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹورسٹ ویزا اور اس کی ڈیٹیل شو ہو رہی ہیں۔ اوور ویو ہے، ویزا فیس آپ کو بتائے گا، ڈاکومنٹس ریکوائرڈ کون کون سے ہوتے ہیں، فوٹو اسپیسیفکیشنز کیا ہونی چاہیے، پروسیسنگ ٹائم کیا ہوتا ہے، اور ایٹ دا لاسٹ آپ کے پاس شو ہو رہا ہے ڈاؤن لوڈ فارم۔ ڈاؤن لوڈ فارم پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر سے دو آپشن شو ہوں گے، ویزا اپلیکیشن فارم انگلش لینگویج، ویزا اپلیکیشن فارم اسپینش لینگویج۔ آپ انگلش لینگویج میں ڈاؤن لوڈ کریں، زیادہ بہتر ہے، آپ انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا آپ کے لیے۔ اس پہ کلک کریں گے تو سمپل آپ کے پاس یہ فارم جو ہے ڈاؤن لوڈ ہو کے اوپن ہو جائے گا۔ اوپن ہونے کے بعد میں اسے تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی نظر آئے، سمجھ آ سکے۔ تو یہ فارم آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ ہم اسے یہیں پہ فل اپ کر لیں گے، سیپریٹ فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پہ فل اپ ہوگا۔ یہ فوٹو جو ہے فارم کو فل اپ کرنے کے بعد اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے اس کے بعد یہاں پہ فوٹو جو ہے وہ چسپاں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کے پاس نمبر 1 ہے، سر نیم آئے گا، یہاں پہ آپ اپنا سر نیم لکھیں گے اکارڈنگ ٹو یور پاسپورٹ۔ میرا نام محمد سلمان نوید ہے تو میں یہاں پہ جسٹ نوید لکھوں گا، محمد سلمان نہیں لکھوں گا۔ سر جسٹ سر نیم یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس فارمر فیملی نیم آ جاتا ہے۔ فارمر فیملی نیم میں آپ اپنا فیملی نیم لکھتے ہیں جو کہ شاذ و نادر ہی کسی کا ہوتا ہے، اسے آپ کیپٹل N/A بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ لائک دیٹ۔ اس کے بعد آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے، جیسا کہ میں نے کہا محمد سلمان نوید، سو میں یہاں پہ محمد سلمان لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے، سب سے پہلے ڈے، پھر منتھ، پھر ایئر۔ اس کے بعد پلیس آف برتھ ہے، آپ کس سٹی میں پیدا ہوئے۔ اس کے پاس کنٹری آف برتھ ہے، کس کنٹری میں آپ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ سے کرنٹ نیشنلٹی پوچھی جا رہی ہے کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے۔ میں پاکستان سے ہوں، میں یہاں پہ پاکستانی لکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہے جی اگر آپ کسی اور کنٹری میں پیدا ہوئے ہیں، نیشنلٹی ایٹ برتھ، پیدا ہونے کے وقت آپ کی نیشنلٹی کوئی اور تھی، اب کوئی اور ہے، تو اس کنٹری کی ڈیٹیل یہاں پہ دیں، NA کر دیں اسے، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو N/A۔ ادر نیشنلٹیز اگر ہیں تو یہاں پہ وہ مینشن کرنی ہے، نہیں ہے تو N/A۔ یہاں پہ آپ نے سیکس لکھ دینا ہے، میل، اسے چیک کر دینا ہے، جسٹ میل ہے تو میل، فیمیل ہے تو فیمیل۔ یہاں پہ آپ کے پاس میرٹل سٹیٹس پوچھا جا رہا ہے، سنگل ہے، میریڈ ہے۔ اچھا ایک اور چیز، یہاں پہ سلیش ڈال کے آپ کو ایک طرف اسپینش لینگویج دی گئی ہے اور دوسری طرف انگلش لینگویج دی گئی ہے۔ آپ انگلش لینگویج فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں یا اسپینش لینگویج کر لیں، ڈوئل لینگویج آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ آپ صرف انگلش لینگویج کو ریڈ کر لیں، زیادہ بہتر ہے، آپ کی سمجھ آ جائے گا۔ میں یہاں سے سنگل کو چیک کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ آپ سے پوچھ رہا ہے جی اگر آپ انڈر ایج ہیں یا آپ کی کسٹڈی کوئی اور لے رہا ہے، آپ کا کوئی گارڈین ہے، کوئی پیرنٹس ہیں، آپ انڈر ایج ہیں، تو یہاں پہ آپ جو آپ کا گارڈین ہے یا پیرنٹس ہیں ان کا آپ نے یہاں پہ سر نیم لکھنا ہے، فرسٹ نیم لکھنا ہے، ان کا ایڈریس لکھنا ہے۔ سو یہاں پہ وہ ڈیٹیلز آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ سے نیشنل آئیڈینٹی نمبر پوچھ رہا ہے، CNIC نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، ود سلیشز لکھ دیں یا وداؤٹ سلیشز لکھ دیں، جیسے بھی لکھ دیں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا CNIC نمبر لکھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 پہ آپ آ جائیں تو یہاں سے آپ کو ٹائپ آف ٹریول ڈاکومنٹ،
कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। मेरे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मैं इसे चेक कर देता हूँ। नंबर 13 पे आ जाए तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है आपने। उसके बाद नंबर 14 पे आप आएंगे तो डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट किस डेट को इशू हुआ है वो डेट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद वैलिड अंटिल, आप अपना वैलिड अंटिल लिखेंगे, यानी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की लिख देंगे। इशू बाय कंट्री, जिस कंट्री से वो इशू हुआ है, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, जिस कंट्री से वो इशू हुआ है यहाँ पे वो लिख दें। चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ लिहाजा मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख दूँगा। नंबर 17 पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है पर्सनल डाटा ऑफ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन, यानी कि अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर ऑलरेडी शेंजन में या इन स्टेट्स में मौजूद है तो उसका आपने, या यूनाइटेड किंगडम में है तो उसका आपने यहाँ पे डिटेल उसकी लिखनी है। उसका आपने फैमिली नेम लिखना है, उसका आपने फ़र्स्ट नेम लिखना है, जो कि शाज़ो नादिर होता है, अमूमन तो ये नहीं होती। तो यहाँ पे आप NA कर सकते हैं, कैपिटल N/A। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पे उसकी नेशनैलिटी लिखनी है, यहाँ पे उसका ID कार्ड नंबर लिखना है। किसका लिखना है? जो बंदा आपका ऑलरेडी वहाँ पे उसके पास नेशनैलिटी है, वो सेटल्ड है वहाँ पे, उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड करनी है। सो नहीं है, आप तमाम बॉक्सेस में कैपिटल N/A लिख दें। नेक्स्ट आ जाएंगे पॉइंट 18 पे। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि फैमिली रिलेशनशिप, आपका उस बंदे के साथ जो फैमिली रिलेशनशिप है वो क्या है। अगर स्पाउस है, आपकी बीवी है या आपका हस्बैंड है वो लिख दें। अगर चाइल्ड है तो इसे चेक कर दें। ये सिर्फ आपने चेक करना है। अगर इसके अलावा जो मेंशन है इनके अलावा है कोई तो अदर करके यहाँ पे आप उसके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अगर ऊपर वाला आप NA करेंगे तो ये भी डेफिनेटली NA करना पड़ेगा। अगर है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। आपने अपना होम एड्रेस लिखना है अकॉर्डिंग टू योर ID कार्ड, और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना टेलीफोन नंबर लिख देना है। एक है तो एक लिख दें, अगर दो हैं तो स्लैश डाल के दूसरा भी लिख दें। नंबर 20 पे आप आ जाएँ तो 20 नंबर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, कि अगर आपके पास कोई रेजिडेंस परमिट है किसी और कंट्री का भी, अपनी पाकिस्तान के अलावा, लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान के अलावा अगर मेरे पास कोई नेशनैलिटी परमिट है तो वो मैं यहाँ से येस और नो करूँगा। अगर नहीं है तो नो कर दूँगा, सिंपल। अगर येस है तो येस की सूरत में मुझे उसमें रेजिडेंस परमिट का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और उसके साथ कब तक वो वैलिड है, उसका नंबर, उसकी डिटेल्स, और कब तक वो वैलिड है, वैलिड अंटिल, यहाँ पे वो मुझे एक्सपायरी डेट भी देना पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाए करंट ऑक्यूपेशन। मेरा करंट ऑक्यूपेशन क्या है। अगर आप की स्टेटमेंट जो है वो सैलरी स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप्स हैं, यानी अगर आपने अपनी जॉब शो की हुई है तो वो यहाँ पे आप अपनी जॉब को मेंशन करेंगे। अगर आपने बिजनेस है आपका तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिजनेसमैन। सो सिंपल। उसके बाद आपसे पूछता है वो जी एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन। अगर आप जॉब लिखते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर की डिटेल भी देनी पड़ेगी जिसके अंडर आप जॉब कर रहे हैं। सो अगर आप बिजनेसमैन लिखते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आप अकेले ही बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपका कोई एम्प्लॉयर वगैरह नहीं होता। सो यहाँ पे आप बिजनेसमैन की सूरत में N/A लिख दें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो यहाँ पे आप वो डिटेल्स लिखेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट का नेम। और उसके बाद आ जाता है जी मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, कि आपका पर्पस क्या है टूर का। मेरा टूरिज़्म है, सिंपल। वो क्या करने हम जाते हैं ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ पे आपने सिर्फ चेक कर देना है कि आपका पर्पस क्या है, बिज़नेस है, टूरिज़्म है। जो आपकी वीज़ा कैटेगरी है वो यहाँ पे चूज़ करके, या अगर अदर है, कोई और पर्पज़ है, आपका वीज़ा कैटेगरी कोई और है तो अदर पे चेक करके आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और पर्पज़ ऑफ स्टे। अगर आपका टूरिज़्म है तो सिंपल यहाँ पे इतना लिख दें, आई वाना एंजॉय, आई वाना विजिट योर एस्टीम कंट्री स्पेन। सो दैट्स इनफ। उसके बाद नंबर 25 पे अगर आ जाएँ तो मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, कि आपकी जो मेन डेस्टिनेशन है वो कौन सी है, यानी
اگر آپ کا کوئی ٹریول ہسٹری والا چکر ہے یا آپ نے کوئی پیکیج لیا ہوا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا، اسپین کے بعد میں فلاں کنٹری جاؤں گا، پھر وہاں سے فلاں کنٹری جاؤں گا، تو فائنل ڈیسٹینیشن جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے، جو بالکل اینڈ والا کنٹری ہے جہاں سے واپس آپ نے اپنے نیشنل کنٹری آنا ہے، پاکستان آنا ہے، تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو لاسٹ کنٹری ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، مین ڈیسٹینیشن، وہ یہاں پہ پٹ کر دینی ہے، اور ممبر اسٹیٹ آف فرسٹ انٹری، اور جہاں سے آپ فرسٹ انٹری جس اسٹیٹ میں کر رہے ہوں گے کی ہوگی وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کر دینی ہے۔ 27 پہ آپ آ جائیں تو یہاں پہ نمبر آف انٹریز ریکویسٹڈ، کہ آپ سنگل انٹری ویزا چاہیے، 2 انٹریز ویزا چاہیے یا ملٹیپل انٹریز چاہیے، وہ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس آپشن کو۔ انٹینڈیڈ ڈیٹ آف ارائیول آف دا فرسٹ انٹینڈیڈ اسٹے ان دا شینجن کنٹری، شینجن ایریا، تو آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ تو آلریڈی بکڈ ہوگی، فائنل ہوگی، اس پہ آپ کی ارائیول ڈیٹ بھی ہوگی، وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کر دینی ہے۔ اور یہاں پہ آپ نے نیچے آ جائیں تو نیچے انٹینڈیڈ ڈیٹ آف ڈپارچر، کہ وہاں سے آپ ڈپارٹ کب کر رہے ہیں، وہاں سے نکل کب رہے ہیں شینجن ایریا سے، یہاں سے اپنی اکارڈنگ ٹو یور ٹکٹ یہاں پہ آپ اپنی ڈپارچر ڈیٹ پٹ کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی فنگر پرنٹس۔ اگر آپ اس سے پہلے کسی شینجن کنٹری کا اپلائی کر چکے ہیں تو اس صورت میں آپ کے فنگر پرنٹس بھی آبویسلی ہوئے ہوں گے۔ اس کیس میں آپ کو یس اور نو کرنا ہے، اگر نو ہے تو سمپلی آپ نو کو چیک کر دیں، اگر یس ہے تو آپ یس کو چیک کریں۔ یس چیک کرنے کی صورت میں آپ کو وہ ڈیٹ دینی پڑے گی جس ڈیٹ کو آپ کے فنگر پرنٹ ہوئے تھے، اور ویزا اسٹیکر نمبر دینا پڑے گا۔ اگر نہیں بھی آپ کو ان میں سے کوئی چیز ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے اٹس اوکے، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس پوائنٹ 30 آ جاتا ہے، انٹری پرمٹ فار دا فائنل کنٹری آف ڈیسٹینیشن۔ انٹری پرمٹ فار دا فائنل کنٹری آف ڈیسٹینیشن، یعنی جو بھی آپ کی ایک ٹور ہے، ایک پلان ہے کہ میں اس کنٹری جاؤں گا، اسپین جاؤں گا، اسپین سے فلاں جاؤں گا، فلاں کنٹری جاؤں گا، فلاں کنٹری جاؤں گا، تو اس سے جو فائنل کنٹری ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، جو آخری کنٹری ہے، اس کا اگر آپ کے پاس آبویسلی ویزا تو ہوگا، آپ نے لیا ہوگا، آپ نے پیکیج لیا ہوا ہے آپ کا، اگر آپ ایک نمبر ہیں، آپ کو فراڈ نہیں کر رہے، 2 نمبر ہی نہیں کر رہے، تو ویزا تو ہوگا۔ اس کی آپ نے یہاں پہ ایشو ڈیٹ لکھنی ہے، ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے، اور انٹل یہاں پہ لکھ دیں۔ نمبر 31 یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جی سر نیم اینڈ فرسٹ نیم، سر نیم اینڈ فرسٹ نیم انوائٹنگ پرسن۔ انوائٹنگ پرسن تو ہوگا نہیں، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو یہاں پہ آپ اپنا ہوٹل کا نیم، ہوٹل بکنگ جو ہے وہ بھی آلریڈی ایڈوانس میں بکڈ ہوتی ہے، یہاں پہ آپ اپنا ہوٹل کا نیم لکھ دیں۔ اگر کوئی انوائٹنگ پرسن ہے تو اس کی یہاں پہ نیم لکھ دیں، نام لکھ دیں، کافی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ اپنے ہوٹل کا یا اس پرسن کا جو ایڈریس اینڈ ای میل ایڈریس ہے وہ یہاں پہ پٹ کرنا ہے۔ ہوٹل بکنگ میں ای میل تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، سو آپ یہاں پہ ہوٹل بکنگ میں صرف ہوٹل کا جو ایڈریس ہے وہ ہوٹل بکنگ سے دیکھ کے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہوٹل کا ٹیلی فون نمبر لکھا جائے گا۔ نیچے 32 پہ نیم اینڈ ایڈریس آف انوائٹنگ کمپنی آرگنائزیشن، یہاں پہ اگر کوئی کمپنی آپ کو انوائٹ کر رہی ہے تو اس کی آپ ڈیٹیل لکھیں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی سر نیم، فرسٹ نیم، ایڈریس، ای میل ایڈریس آف کانٹیکٹ پرسن ان کمپنی، اس کمپنی میں جس بندے سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے، لین دین ہو رہا ہے یا ڈیل ہو رہی ہے، اس کا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے اس کا نیم، سر نیم، ایڈریس وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے، ٹیلی فون نمبر یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد 33 میں آ جاتا ہے جی کاسٹ آف ٹریولنگ اینڈ لیونگ ڈیورنگ دا ایپلیکینٹ اسٹے ان کورڈ، کہ آپ جو وزٹ کر رہے ہیں اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا۔ اگر تو آپ خود بیئر کریں گے تو یہاں پہ آپ بائی دا ایپلیکینٹ ہم سیلف اور ہر سیلف، اسے آپ چیک کر دیں گے۔ اگر آپ خود بیئر کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ انڈر ایج نہیں ہیں، آپ اپنا ویزا فارم جو ہے وہ فل اپ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی اپنی اسٹیٹمنٹ اٹیچ ہے، ساتھ آپ کا اپنا بزنس ہے، تو یہاں پہ آپ بائی دا ایپلیکینٹ ہم سیلف اور ہر سیلف پہ چیک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نیچے آپشن پہ بھی چیک کرنا ہوگا۔ کیش پیمنٹ میں جی میں کروں گا، اسے بیئر کروں گا، میرے پاس کیش پیمنٹ بھی ہوگی، کریڈٹ کارڈ بھی ہوگا، پری پیڈ اکاموڈیشنز بھی ہوں گی، یہاں یعنی جہاں پہ میں جاؤں گا میں وہاں پہ جا کے کیش کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے میں پے کروں گا۔ اس کے بعد پری پیڈ ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی کہ میں یہاں وہاں ہائر کر سکتا ہوں جہاں پہ مجھے ضرورت پڑتی ہے کسی گاڑی کی، کنوینس کی، ٹرانسپورٹیشن کی۔ سو یہ آپ 4 باکسز جو ہیں یہاں پہ فل اپ کریں گے۔ ان ادر کیس اگر آپ خود بیئر نہیں کر رہے تو اس کیس میں آپ کو یہ آپشن جو ہے وہ چیک کرنا پڑے گا، اور نیچے آپ کو ان میں سے سیم پہلے پروسیس کی طرح آپ کو اسے بھی فل اپ کرنا ہے۔ کیش کر دیں، اکاموڈیشن پرووائڈیڈ،
उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस कवर ड्यूरिंग द स्टे, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट और वगैरह वगैरह। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो है वो एप्लीकेंट हिमसेल्फ और हर सेल्फ ही होता है। इस केस में आपने ये चेक करना है, चेक करने के बाद ये 4 चेक मज़ीद करने हैं, सब चेक कह लें इन्हें, ये कर देने हैं, दैट्स इट। नंबर 34 पे आ जाए, सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ पर्सन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं फ़िल कर रहा हूँ ये आप खुद कर रहे हैं, अपना खुद कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। अगर किसी से करवा रहे हैं आप, तो वो जो बंदा कर रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल आएगी, उसका सरनेम एंड फर्स्ट नेम आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कैपिटल लेटर्स में फ़िल कर लें तो भी इशू नहीं है, स्मॉल लेटर्स में कर लें तो भी इशू नहीं है। जो बंदा फिल कर रहा है उसका यहाँ पे सरनेम आ जाएगा और उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर आप खुद कर रहे हैं, अपना आप कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे NA कर दें। उसके बाद आपके पास एड्रेस एंड ईमेल, उस बंदे का जो फिल कर रहा है उसका एड्रेस अकॉर्डिंग टू हिज और हर ID कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और उसके बाद उसकी मेल यहाँ पे आपने लिख देनी है। उसके बाद फ़ोन नंबर उसका यहाँ पे आ जाएगा। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नीचे आ जाए, नीचे आपके पास प्लेस एंड डेट आपसे पूछेगा। जिस डेट को आपकी ज़ाहिर सी बात है अपॉइंटमेंट तो होगी, अपनी अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे लिख दें और प्लेस लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करने होते हैं। ये सारा फॉर्म कंप्लीट करने के बाद, फिलअप करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट लेंगे। इसका प्रिंट लेके इस पे आप अपनी तस्वीर लगाएंगे, पिक्चर लगाएंगे, अटैच करेंगे और फिर इस पे आप अपनी स्टैम्प और साइन जो है वो यहाँ पे करेंगे। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ये रेडी हो चुका है सबमिशन के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।